تو وہی ماہ تمام میں بھی تو وہی ماہ تمام آتا ہے، قبر میں بھی تو وہی ماہ تمام آتا ہے۔ بہرحال آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں اس ٹھنڈ میں اور گناہوں سے پرفتن ماحول میں آپ نے اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس عرس کی مبارک محفل کا انعقاد کیا۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہوا کرتے ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو سجایا کرتے ہیں اور اللہ والوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا کرتے ہیں۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ابھی میں جب وہاں سے چل رہا تھا یہاں کے لیے، کئی لوگوں نے مجھ سے کہا ہم چلیں گے، لیکن کئی لوگ کسی بنیاد پر رہ گئے۔ میں اس کو نہیں بتانا چاہتا کس بنیاد پر رہ گئے، لیکن بات صرف اتنی ہوتی ہے جسے اللہ والا چاہتا ہے اپنے دربار میں بلا لیا کرتا ہے اور جسے نہیں چاہتا نہیں بلایا کرتا ہے۔ اس کو کہہ دیا ہے کہنے والے نے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کیونکہ اللہ والوں کے یہاں کسی بات کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ان کے تعلق سے تو کہنے والے نے کہہ دیا ہے، درے فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں ملتا ہے سب کچھ۔ یہ اللہ والے ہیں، دیتے ہیں سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھنگ کچھ۔ آپ کے پاس اگر تڑپ ہے، عقیدت ہے، تو آپ کو ملے گا، انہی کے صدقے میں ملے گا۔ بے شک اب ایسا نہیں ہونا چاہیے صاحب کہ لنگر اور نیاز کھانے کے لیے عرس منا لیا۔ جب اب عرس منا ہی رہے ہیں تو ادب کے ساتھ محفل میں آ کے بیٹھ بھی جائے، کیونکہ ادب ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جب تک آپ کے دل میں ادب نہیں ہوگا، مجھے اشارہ کر دینا بھائی کہ لمبا نکل جاؤ تقریر کرتے کرتے ہے نہیں، بات ختم کر رہا ہوں، میں خود بھی سمجھ رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی لمبا نکل جاتا آدمی تقریر کرتے ہوئے، بیچارے پیچھے سے مجھے اشارہ کر دینا۔ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے اور روحانیت چیز کیا ہوتی ہے، اس بات کو بتا کر کے مرخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، شمس تبریز، آپ نے نام سنا ہوگا۔ مثنوی میں مولائے روم نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اتنے بڑے مست ملنگ تھے کہ ایک مرتبہ درسگاہ میں مولائے روم علامہ جلال الدین رومی اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر کے سبق پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو۔ یہی اللہ کا بندہ جسے مست شمس تبریز ہم اور آپ کہتے ہیں، یہ آتے ہیں درسگاہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے مولائے روم سے کہتے ہیں ای چیز، کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ کیا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں، مولانا روم ظاہری کپڑوں کو دیکھ کر کے، ان کے حالات کو دیکھ کر کے سمجھے کوئی مستانہ ہے، دیوانہ ہے، آ گیا پوچھنے کے لیے کیا ہے کتابوں کو دیکھ کر۔ تو مولانا روم نے کہا ای علمیست تو نمی دانی، یہ ایسا علم ہے تو نہیں جانتا ہے۔ سمجھے جاؤں ای چیز یہ کیا ہے۔ مولانا روم نے کہا شمس تبریز سے ای علمیست تو نمی دانی، یہ ایسا علم ہے تو نہیں جانتا۔ ابھی تک مولانا روم یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ کس پائے کا ولی ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اب شمس تبریز صاحب کو جب جلال آیا تو مولانا روم کی ساری کتابیں اٹھائیں اور اٹھا کر کے پانی کے حوض میں ڈال دیا۔ پانی کے حوض میں جب ڈالی تو مولانا روم نے کہا ہائے یہ بابا تو نے کیا کر دیا۔ اپنے شاگردوں سے کہا اس نے میری زندگی بھر کی محنت پانی میں ضائع کر دی۔ اس وقت وہ زمانہ تو نہیں تھا کہ پریس ہوتی، کتابیں چھپ جاتی، قلمی نسخے تھے، بہت محنت۔ لیکن اب مزے کی بات سنیے، الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے، اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے ہوش سے مولانا روم کے سامنے جب کتابیں نکالتے ہیں تو جو کتابیں پانی کے اندر ڈالی گئی تھی ساری کی ساری سوکھی نکل۔ اب مولانا روم نے شمس تبریز سے پوچھا ای چیز یہ کیا ہے؟ پانی کے اندر سے کتابیں سوکھی نکل رہی ہیں۔ تب شمس تبریز نے کہا تھا ای علمیست تو نبی دانی، یہ ایسا علم ہے تو نہیں۔ پتہ کیا چلا، جو مسئلہ کتابوں میں نہیں ملتا وہ اللہ والوں کے دربار میں ملتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ ہوا کرتی ہے۔ آپ بھی جایا کریں، آپ بھی مزار پہ جایا کریں اور جا کر کے دعا کرا کریں۔ آپ کے تو پاس بھی مزار ہے۔ بہرحال دیکھیے میں تقریر لمبی چوڑی نہیں کر رہا ہوں، یہ جنید برکاتی صاحب آئے ہوئے ہیں، نعت پڑھیں گے، انہی کے ساتھ ساتھ آپ شاعری بھی سنیں گے۔ میں گھر کا ہوں پھر بھی کبھی بھی آ کر کے خطاب کر سکتا ہوں، قریبی ہوں۔ وقت کا تقاضا نہیں ہے، حالات یہی ہیں کہ جو باہر سے مہمان آ جائے انہیں کو سن لیا جائے، یہی ادب ہے۔
मुफ्ती इमरान साहब भी आ गए हैं, यादगार सूफी इसहाक साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त आलिम हैं, बाअमल हैं। ऐसे लोगों का महफिल में आ जाना और ऐसी शख्सियात को बुला लेना महफिल की कबूलियत हुआ करती है। मैं तो ये कहा करता हूँ, आती है कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियाँ सस्ती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर समझ में आ रहा है? हाँ माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं इन अशार के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। एक न एक दिन ये मद्दाह खैरुल बशर नाम अपना ज़माने में कर जाएगा, आसमां पे उसे गुस्ल देंगे मलक जो नबी की मोहब्बत में मर जाएगा। आसमां पे उसे गुस्ल देंगे मलक जो नबी की मोहब्बत में मर जाएगा। कितना बरतर हो बाला है पाए नबी, चूमते हैं अदब से जो रूहुल अमी। कितना बरतर हो बाला है पाए नबी, चूमते हैं अदब से जो रूहुल अमी। जिनके नालैन को चूमे अर्शे बरी, उनका तलवा कोई क्या समझ पाएगा। और दस्ते कुदरत से जिनकी जुदा रूह हुई, सैयदा फातिमा की है अस्मत बड़ी। जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, उनका पर्दा कोई क्या समझ पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, उनका पर्दा कोई क्या समझ पाएगा। और एक नवासे की तिश्ना लबी है अजब, यानी शब्बीर की बंदगी है अजब। जो झुके तो कयामत तलक ना उठे, उनका सजदा कोई सुभान अल्लाह। आखिर में शेर सुन लीजिए ख्वाजा की बारगाह में। देख कर राजा ख्वाजा को कहने लगा, मैंने ख्वाजा पे पानी किया बंद था, क्या पता था कि सागर समा जाएगा, उनका कासा कोई क्या समझ पाएगा। सुभान अल्लाह। नारा लगा लीजिए, नारा तकबीर।